تو یوگا کام ہو گیا نیچے کی منزل کا؟ ہاں ہو گیا سبھی، دونوں ریزروائر بھر دیے ہیں میں نے، اور پھر ریزرو ٹینک میں 500 گیلن بھر دیا ہے۔ اتنی سی دیر میں جلدی جلدی کیا ہوگا کام تم نے؟ ہاں میں نے کہا کام کرنا ہے تو کر ہی ڈالے، لائٹ ہاؤس کا کام بھی کبھی ختم ہوا ہے؟ ٹینکوں کا کام کرنا ہو تو تیار ہوں، شیشے صاف کرنے ہو تو تیار ہوں، کام سے میں نہیں ڈرتا، لیکن ارے توبہ سیڑھیوں سے میری جان جاتی ہے۔ 200 سیڑھیاں نا؟ 206 مننے، 20 سال تو مجھے ہو گئے اس لائٹ ہاؤس میں بتی جلاتے۔ اچھا بھائی شکر ہے، اس سے بھی اونچا مینار بنا لیتے تو میں ان کا کیا بگاڑ لیتا۔ میرے لیے تو یہی 150 فٹ کا مینار بہت ہے۔ باہر جھکڑ ایسے زوروں کا ہے کہ سیڑھیاں چڑھتے وقت میرے تو پاؤں کھڑنے لگے۔ ارے یہ کیا جھکڑ ہے! اور پھر آج کل کا کام بھی کوئی کام ہے؟ یہ لائٹ ہاؤس کا کام آج کل تو بہت سا کام بجلی سے ہو جاتا ہے۔ پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو مجھے تیل اوپر کھینچنے کے لیے ہاتھ سے پمپ چلانا پڑتا تھا۔ بجلی آ گئی تو کیا ہے، پھر بھی بہت کام ہے یہاں۔ ہاں ہے تو صحیح، لیکن اب اتنا مشکل نہیں رہا۔ میں نے بتیاں تمام تراش دی ہیں، شیشے تمام چمکا دیے ہیں، بس اب بجلی کا بٹن دبانا رہ گیا ہے۔ یوں لو بھائی، چل پڑا معاملہ۔ ادھر بٹن دبایا کھٹ سے اور ادھر بتیاں جل گئیں اور مشین چل پڑی، یوں جیسے باقاعدگی سے گھڑی چلتی ہے۔ ہاں بات تو آسان نظر آتی ہے، لیکن دیکھ بھال یہاں بہت کرنی پڑتی ہے۔ بتیاں جلا دیں آپ نے؟ وقت ہو گیا؟ نہیں تو ہاں میں نے کہا دیکھ لوں جلتی بھی ہیں یا نہیں۔ بیرنگ نیا ہے نا، وقت سے آدھ گھنٹہ پہلے میں ہمیشہ دیکھ لیتا ہوں کہ یہ نیا بیرنگ کہیں اٹکتا تو نہیں۔ جب کوئی نیا پرزہ لگے یہی کرتا ہوں، پہلے دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا تو اب بند کر دوں ان بتیوں کو۔ احتیاط احتیاط، ننھے احتیاط بڑی اچھی چیز ہے۔ لوگوں کی جان کا معاملہ ہے۔ کیا ہاں ٹھیک ہے وہ۔ توبہ آفت ہے یہ رات بھی، اگر مجھ سے پوچھو تو ابھی اور تیز ہوا چلے گی۔ ہاں کہتے آپ ٹھیک ہیں، یہ رات تو آنکھوں میں کاٹنی پڑے گی۔ ہاں بہت تھک گئے، ابھی سے تھک گئے؟ ابھی تو تمہیں آئے ہوئے 6 گھنٹے ہوئے ہیں، مگر ہاں ٹھیک ہے، مہینہ بھر ساحل پر گزارنے سے ہوتا ہی کیا ہے، عام چھپتے میں گزر جاتا ہے یہ وقت، مگر دیکھو آرام طلب بنا دیتا ہے انسان کو، ہے نا؟ کیا کہا آپ نے؟ ارے میں کہہ رہا تھا ساحل کی زندگی، میں کیا کہوں، ذرا مزہ رہتا ہے، اور پھر جب انسان لائٹ ہاؤس میں لوٹ کے آتا ہے تو پھر یہاں دل لگتے لگتے ہی لگتا ہے۔ جی کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہاں دیکھنے ویکھنے کو کچھ نہیں، اکیلے رہنا ہوگا، سیڑھیاں چڑھنا ہوگی، ہاں اکیلے رہنا ہوگا، بالکل اکیلے۔ سچ کہا آپ نے، ہم تنہا ہیں، سخت تنہا، تہذیب ایک طرف اور ہم ایک طرف، اور بیچ میں 6 میل کا سمندر۔ اگر ٹیلی فون لگا ہوتا جب بھی غنیمت تھا، یا پھر
سنو ذرا اس جھکڑ کی آواز، تو جیسے کوئی عورت چیخ رہی ہو، اور کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا میں موسیقی ہو۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ موسیقی؟ کوئی اور لفظ نہیں سنتا آپ کو؟ یہ لفظ مجھے پسند نہیں۔ اس آواز کا کوئی نام تو رکھنا ہی ہے، موسیقی صحیح، بات تو کرے انسان، بولتے رہنا ضروری ہے۔ جب کبھی یہاں بیکار بیٹھے بیٹھے اکتا جاتا ہوں تو سمندری چیلوں سے بولنے لگتا ہوں، کبھی کبھی پانی سے باتیں کرتا ہوں۔ انسان چپ رہے تو ہول آتا ہے۔ لائٹ ہاؤس میں انسان رہے تو کبھی اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، کبھی جھنڈے کی رسی سے، اور کبھی کبھی بیرومیٹر سے۔ چلو مگر ٹھیک ہے، تم نے بھی تو باتیں کرنا شروع کر ہی دیا نا۔ اگر انسان باتیں کرتا رہے تو تنہا یوں کہو کہ تنہائی کم محسوس ہوتی ہے۔ میں اپنے آپ سے باتیں تھوڑی کرتا ہوں، کرتے ہو، کرتے کیوں نہیں؟ میں تمہاری باتیں سنتا ہوں، وہ تصویریں دیکھتا ہوں جو تمہارے لفظ بناتے رہتے ہیں، دیکھتے ہوں، مگر ہے یہ بک بک، سٹیائی ہوئی عورتوں کی طرح منہ میں کچھ کہتے رہنا بکواس ہے۔ ارے نہیں، بکواس نہیں، اسے بکواس نہ سمجھو۔ خراب ہی ہوتا چلا جا رہا ہے موسم، اس سے کچھ تنہائی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ وہ یوں کہ تم ابھی ساحل پر چھٹی گزار کر آ رہے ہو نا، رفتہ رفتہ پھر یہاں کی اونچ نیچ سے ہل جاؤ گے۔ ہاں، ہلنا ہی پڑے گا، لیکن یہاں وحشت پرستی ہے، جیسے کوئی ڈائن ہو جاؤ۔ یہ ہماری روشنی کا مینار ہے بھی تو ایک خونی چٹان پر۔ ہاں، خونی تو ہے یہ چٹان، اسی لیے تو اس پر روشنی کا مینار کھڑا کر دیا گیا ہے، اور اسی لیے ہم اس مینار میں رہتے ہیں۔ ہاں، بس یہی سمجھ لو، برٹنی کے ساحل پر جتنی چٹانیں ہیں، یہ چٹان، خونی چٹان، ان سب سے زیادہ وحشت ناک ہے۔ ایک انسپیکٹر مجھ سے یہ کہہ رہا تھا، اور یہ انسپیکٹر لوگ جس چٹان کو وحشت ناک کہہ دیں، بس سمجھ لو کہ کتنی وحشت ناک ہوگی وہ۔ اور تیز ہو گیا جھکڑ۔ ابا، ابا، تم نے کہا تھا کہ 5 سال لگتے ہیں لائٹ ہاؤس کا کام سیکھنے میں، تو بات یہ ہوئی کہ جو کچھ ہونا ہوانا ہوتا ہے 5 سال میں ہو چکتا ہے۔ 5 سال کے بعد کوئی بات نہیں ہوتی، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ ہاں ہاں، اور میں ہونی انہونی سب دیکھ چکا ہوں، سب دیکھ چکا ہوں، سب نہیں دیکھا تو یہی نہیں دیکھا کہ لائٹ ہاؤس دھڑام سے سمندر میں گر پڑے۔ میں نے جہاز تباہ ہوتے دیکھے ہیں، میں نے جہازوں کو ڈوبتے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو لہروں پر ہاتھ پاؤں مارتے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بتیاں بجھی کی بجھی رہ گئی ہیں، جلنے کا نام ہی نہیں لیتی، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کمبل اور بستر کے گدیلے تیل میں بھگو بھگو کر جلانے پڑتے تھے۔ ہاں ننے، ان آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اچھا ابا، کبھی تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لائٹ ہاؤس پر تمہارا ساتھی، یعنی تمہارا اسسٹنٹ، یعنی جب وہ، میرا مطلب ہے کہ جب وہ کیا؟ جب وہ مر گیا ہو؟ کیوں؟ کیا بکتے ہو؟ نہیں،
کوئی خاص بات تو نہیں، میں یوں ہی سوچ رہا تھا کہ تم نے سوچی بھی تو کیا بات؟ یہاں انسان مر جائے اور تلقین کے لیے کوئی پادری بھی نہ ہو؟ دماغ میں کیسے آئی یہ بات تمہارے؟ کوئی غریب مرے بھی تو یوں تو اور پھر کوئی ایسی بات بھی منہ سے نکالتا ہے؟ یوں ہی کہہ دی میں نے یہ بات، نہ جانے کیوں بس یوں ہی کہہ دی، یوں ہی سا خیال آ گیا تھا، بس چپ ہو جاؤ، ایسی باتیں کبھی منہ سے نہ نکالا کرو، انہونی سی بات ہے یہ۔ خدا جانتا ہے کہ ہم یہاں اس لیے ہیں کہ اوروں کی جانیں بچائیں، ہماری جان کی رکھوالی بھی تو اسے کرنا ہوگی نا۔ ہاں دیکھیے، مراد میری یہ ہے کہ، اور میں کہتا ہوں ابا غضب ہو جائے گا اگر یوں ہو گیا تو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پیئر کے مرنے کے بعد سے لے کر آج تک تم نے کبھی ایسی باتیں زبان سے نہ نکالی تھی؟ معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ ہاں ابا مجھے اسے مرے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ 3 سال، اے کاش وہ نہ مرتا، اے کاش، مگر اسی کا نام تو زندگی ہے بیٹے۔ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جن سے ہمارے دل شک ہو جاتے ہیں اور ہم بیٹھے کہتے رہتے ہیں اے کاش یوں نہ ہوتا۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ ہونے والی بات تو ہو کر ہی رہتی ہے۔ اماں تو پیئر کے غم میں نڈھال ہو گئی۔ ابھی اگلے دن پیئر کے جہاز کے کپتان نے جو خط پیئر کے مرنے کے بارے میں اماں کو لکھا تھا وہ بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ ہاں وہ خط تو مجھے کچھ زبانی سے یاد ہو گیا، کچھ یوں تھی اس کی عبارت: جنوب مشرق کی طرف سے طوفان نمدہ چلا آ رہا تھا، میں نے حکم دیا کہ جہاز کا رخ بدل دیا جائے، بادبانوں کا رخ موڑ دیا گیا، تمہارا بیٹا لپک کر رسیوں پر چڑھ گیا، چڑھتا گیا اور جب درمیان میں پہنچا تو اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ گر پڑا اور گرتے کے ساتھ ہی سمندر کی لہروں میں غائب ہو گیا۔ میں اس کی جگہ ہوتا تو ابا میرے ساتھ بھی یہی بیتتی، مگر پھر بھی پیئر کی زندگی ایک آزاد زندگی تھی۔ اس کی زندگی میں کچھ ہوتا تھا، اس کی زندگی بہت وسیع تھی، اس کی زندگی کے دنوں میں چہل پہل تھی، اس کی زندگی میں خطرے بھی پیش آتے تھے تو دفعتاً، اچانک، ناگہاں۔ ایسی زندگی نہیں تھی جیسی میری ہے، بھاری بھاری پتھروں کے پنجرے میں بند، خطرہ اور خطرے میں پڑنا۔ ہاں یہ ہیں تو مفید تجربے، لیکن میرے بیٹے کام، فرض، یہ جو کام ہے، یہ جو فرض ہے، اس کا احساس بڑی شاندار چیز ہے۔ بس یہ بات کبھی نہ بھولنا۔ خیر بھی تو ٹھیک ہے، مگر پھر بھی پتھروں کے پنجرے میں بند رہنا سخت قید ہے۔ انسان آخر لوہے کا بنا ہوا تھوڑی ہوتا ہے، اتنی سخت کس نے ہے؟ ارے جانے دو، مہینے کے 30 دن یہاں گزار کر ایک خاص قسم کی تمانیت ہوتی ہے، ایک فخر، ایک افتخار۔ فخر اس بات پر کہ ہم نے ملک کی تجارت قائم رکھنے کے لیے کام کیا، اپنے وطن فرانس کے لیے کام کیا، اور پھر یہ کہ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کام کیا۔ مجھے بھی کئی بار یہ فخر محسوس ہوا ہے، لیکن اب کے چھٹی گزار آنے کے بعد جانے مجھے کیا ہو گیا؟ ہوا تمہیں کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے؟ ہاں ٹھیک ہو جاؤں گا، ممکن ہے کل ہی ٹھیک ہو جاؤں، اور نہیں تو کچھ دن بعد۔ اور تیز ہو گئی ہوا، آج تو حد کر دی اس نے۔ کسی رات تو تیز ہو ہی جاتی ہے ہوا، مگر کیوں؟ اس لیے کہ جن راتوں میں ہوا تیز نہیں چلتی ہم ان کی قدر کریں۔
یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آئی، میں دم گھٹتا ہے۔ ایک نہ ایک دن یہ منطق تمہاری سمجھ میں آ جائے گی، اور اس وقت میں کہوں گا کہ ہاں تم مرد ہو۔ خیر، یہ آپ کی رائے ہے۔ دنیا میں اور ہوتا ہی کیا ہے؟ رائے یا خیال یا تخیل، اور کیا نہیں۔ بعض چیزیں نہ رائے ہوتی ہیں، نہ خیال، نہ تخیل، بلکہ ہوتی ہیں، حقیقتاً ہوتی ہیں۔ ہاں، تمہارا خیال بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ سن رہے ہو ان سمندری چیلوں کی آواز؟ کیا ادھم مچا رکھا ہے انہوں نے۔ ہاں، ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ طوفان آ رہا ہے۔ چھوڑو بھی اس طوفان کے ذکر کو، اور یہ چکر کیا کاٹنے لگے تم؟ رک جاؤ، مت بنو، دل کو سنبھالو۔ نہیں سنبھال سکتا، کاٹنے دو مجھے یہ چکر۔ یہ ہوتا ہے ساحل پر چھٹی گزارنے سے، میلوں لمبا چوڑا علاقہ، زمین ہی زمین۔ تمہیں تو سخت گھبراہٹ ہو رہی ہے، جیسے تمہارے دماغ کی رگیں تن گئی ہوں۔ لائٹ ہاؤس کیپر کے لیے یہ مناسب نہیں، تمہیں تو بہت ٹھنڈے دماغ کا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی میرے بس کی بات تھوڑی ہے۔ میں کہتا ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کیا بات ہے۔ نہیں، تم نہیں جانتے۔ اچھا جی، میں نہیں جانتا۔ تو پھر سنو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں محبت ہو گئی ہو میریا کے ساتھ۔ ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ میں میریا کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں، بات طے ہو گئی ہے۔ کہتی تھی کچھ وہ؟ ارے توبہ کرو، تم نے خود ہی تو کہا تھا، لفظوں میں نہ کہا ہو مگر کہا تو تمہیں ہے۔ میں خوش ہوں، تمہیں مبارک ہو بیٹا، بڑی اچھی لڑکی ہے، بڑی سمجھدار۔ سمجھدار؟ وہ کیوں؟ سمجھدار اس لیے کہ لائٹ ہاؤس پر کام کرنے والے سے شادی کر رہی ہے۔ اب لائٹ ہاؤس پر کام کرنے والا کہیں راتوں کو بھاگ کر تو جا نہیں سکتا۔ مذاق نہ اڑائیے آپ، ہم ایک دوسرے سے محبت ہے۔ ارے مننے، میں نے مذاق تھوڑی اڑایا تھا، میں تو تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ میں خوش ہوں، آؤ میں تمہیں پیار کر لوں۔ لو، جیتے رہو، خوش رہو ابا۔ ہاں، بھائی بڑی نیک بیوی مل جائے تو کیا کہنا، زندگی سنور جاتی ہے انسان کی۔ خدا کرے تمہارے بیٹے ہوں اور وہ سب شکیل جوان ہوں، اور پھر تمہارا ایک بیٹا یہاں آئے اور لائٹ ہاؤس کا کیپر بنے، اپنے باپ کی طرح، اپنے دادا کی طرح۔ کیوں بھائی ہو؟ لو پھر سنو ان سمندری چیلوں کی چیخوں کو، تو جانے کیا ہو گیا۔ کھڑکیوں کے شیشوں کے ساتھ آ کر ٹکراتی، توڑ ڈالیں گے شیشے کو۔ پہلے بھی کئی بار توڑ چکی ہے۔ باہر ایسا گپت اندھیرا ہو گیا کہ انہیں راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ جاؤں باہر جا کے دیکھوں کیا حال ہے۔ ابا، کیا ہے؟ میرا خیال تھا۔ کیا کہا تم نے؟
میرا خیال تھا کچھ ٹھیک. بس میں واپس آیا. کیا بات. خدا بندہ مجھے کیا ہو گیا؟ میرا سر چکرا رہا پنجے کی طرح. ہوش میں آؤ، اپنے آپ کو سنبھال. اب آ جائیں گے 1 منٹ میں. خدا بندہ، موسم ہے کہ تیرا قہر. شرابور ہو گیا ان پانی سے. یا 4 سال پہلے ایسا طوفان آیا تھا یا آج آیا ہے. چلو یہ بھی اچھا ہے کہ اس اونچی چٹان پر ہمارا بسیرا ہے. یہ موم جامے کے کپڑے دھوتا دوں، 1-2 لالٹینیں صاف کر لوں. یہ پہلے سے صاف کرنا، بہت میلی ہے یہ. نہیں کو ایسے خراب تو نہیں. جوما، اگر تم نہ ہوتے اور میں نہ ہوتا تو لائٹ ہاؤس میں کون ہوتا؟ اتنی جانوں کی حفاظت کون کرتا؟ ہے نا فخر کی بات. اور پھر اس موسم میں ہے نا فخر کی بات. رات کے وقت موسم جتنا خراب اور بھیانک ہو اتنی ہی ہماری اہمیت زیادہ ہے نا. اس لائٹ ہاؤس کا سر اونچا رہے گا. اس کی روشنی کی کرنیں تاریکی کو چیرتی ہوئی 14 میل دور پہنچتی ہیں. 14 میل. فرض میرے بیٹے، فرض. زندگی کی سب سے پہلی چیز اور زندگی کی سب سے آخری چیز فرض ہوگا. ابا یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ کر کیا رہا ہوں؟ دیکھتے نہیں لالٹینیں صاف کر رہا ہوں. اچھا ملا وہ ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی چیز کو صاف کرتا رہے. بس اب ختم کیجیے اس کو. کیا کہا تم نے؟ کیوں؟ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. یہ لالٹینیں اتنی چمکتی ہیں کہ میری آنکھوں میں تیر لگتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے جیسے ان کی لالٹینوں کی شعاعیں لوہے کی گرم سلاخیں ہیں. میرے سینے میں چھید کر رہی ہیں. کیا کہہ رہے ہو تم؟ دے دو مجھے وہ لالٹین. سن رہے ہو؟ ارے مقصد کیا ہے تمہارا؟ دے دو مجھے یہ لالٹین. سنتے ہو؟ یہ ہوئی نا بہت. اور ہاتھ مت لگانا باقی لالٹینوں کو. ارے گدھے، کیا ہو گیا تمہیں؟ پاگل ہوئے؟ میں نہیں جانتا. بس یہ تھا کہ میں
ڈر لگ رہا ہے، میں بتا نہیں سکتا، ڈر لگ رہا ہے مجھے، ڈر لگ رہا ہے مجھے، ڈر، ہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کوئی میرے گلا گھونٹ رہا ہے۔ ابا یہ تنہائی میری برداشت سے باہر ہے، مجھے 3 برس ہو گئے یہ زندگی گزارتے ہوئے، اب میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ساحل پر جانتا ہوں، سنتے آؤ، میں ساحل پر جا رہا ہوں ابھی۔ یوبا ہوش میں آؤ، عقل کی باتیں کرو، تم تھکے ہوئے ہو، تم تو یوں ہی چلانے لگے، غصے میں آ گئے، یہ معمولی غصہ ہے اور کچھ نہیں، سمجھے؟ جانے دو، لو سنو، آج ایک ترکیب ہماری سمجھ میں آئی ہے، سمجھے؟ آج رات پہلا پہرا میں دوں گا، تم جا کر سو رہو، سو کر اٹھو گے تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نیند بڑی اچھی چیز ہے۔ نیند؟ اگر مجھے نیند آ سکتی تو پھر گھاٹا کاہے کا تھا؟ میں سو جاتا، تازہ دم ہو کر اٹھتا اور کہتا یہ جو کچھ ہوا ہے سب خواب تھا، خواب، اور بس۔ میری بچے ایسی باتیں منہ سے مت نکالو، تمہیں نیند آئے گی اور ضرور آئے گی، یوں پھٹی پھٹی آنکھیں بھی کوئی لیے پھرتا ہے؟ اب سوچو، اگر میں بھی تمہاری طرح بہک جاؤں، دیوانوں کی سی باتیں کروں اور ایک جہاز چٹان سے آ کر ٹکرائے تو پھر کیا ہو؟ نہیں ہو، یہ تمہاری زیادتی ہے، اور جب انسان زیادتیوں پر تل جائے تو ایسی بھول کر بیٹھتا ہے کہ ساری عمر پچھتانا پڑتا اسے۔ میں جانتا ہوں میرے بیٹے کی بات، بہت بیت چکی ہے میرے ساتھ یہ باتیں۔ ٹھیک کہتے ہو ابا، واقعی مجھے ہوش کی باتیں کرنا چاہیے، چاہے کچھ ہی ہو جائے، مجھے یوں بہکنا نہیں چاہیے۔ اچھا دیکھو، میں جاتا ہوں مینار کی سیڑھیوں پر، شاید ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مجھے۔ شاباش، بات ہوئی نا؟ اب دیکھو، مینار پر چڑھو تو جنگلے کو تھامے رکھنا۔ ہاں، ہوا تھوڑی چل رہی ہے، یہ تو جھکڑ ہے اور وہ بھی بہت سخت۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جنگلے کو تھامے رکھوں گا۔ کیا ہو گیا بیچارے؟ اچھا لاؤ، جھاڑو کہاں ہے؟ یہ کوڑا کرکٹ سے دیکھو تو اس چھوکرے نے کیا کیا، اور پھر اس کو یہاں رہتے ہوئے 3 برس ہو گئے ہیں، 3 برس اس کو اور 20 برس مجھ کو، 20 برس۔ اب تو میں قریب قریب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بڑے میاں، اور بڑے میاں بھی وہ جو تنہائی میں اپنے آپ سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہو، بوڑھے آدمی اپنے آپ سے باتیں کیا ہی کرتے ہیں، بوڑھے آدمی باتیں نہ کریں تو پھر اور کریں بھی کیا؟ گمسم رہنے سے تو بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ ہی سے باتیں کرے۔ یہ آواز، کوئی آواز ہے؟ کیسی تھی یہ آواز؟ جیسے مجھے کسی نے پکارا ہو، کوئی بھی نہیں، اٹھا گیا ہوں۔
بڑے میاں جو ہوا کان بجنے لگے. تو نہیں، ضرور کسی نے بلایا ہے مجھے. میں بھی یوما کی طرح بودوں کی سی باتیں کرنے لگا ہوں. توبہ. مگر یہ تھا کیا؟ یوما، یہ تم بلا رہے تھے مجھے؟ لو اچھا ہوا تم آ گئے. یوں آواز آئی جیسے مجھے بلا رہے ہو تم. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ اندر. اندر آ جاؤ. باہر کھڑے کھڑے کیوں بھیگ رہے ہو؟ آ جاؤ. ابا، میں نے بلایا تھا تمہیں؟ نہیں بلایا تھا. بولا لے جانے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے ارے جانے بھی دو. اندر آ جاؤ. آ جاؤ. اور یہ موم جامے کا کپڑا اتار ڈالو. ارے تم تو کانپ رہے ہو پتے کی طرح. سچ مچ میں کانپ رہا ہوں، مگر میں گرمی سے پھکا جا رہا ہوں. یوں معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں میں سکت نہیں رہی. گر جاؤں گا. تمہیں زکام ہے. جب سے تم آئے ہو سردی بھی تو بہت پڑ رہی ہے نا. ہاں مگر پھکا جا رہا ہوں. یہ معلوم ہوتا ہے جیسے میرے پھیپھڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے. میری ہر سانس پانی. ابا مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے. ابا دیکھو تمہارا ماتھا. یہی خدشہ تھا مجھے. بخار ہے تمہیں ہلکا سا. نہیں، پانی نہ پیو، اس سے بخار اور بڑھ جائے گا. ابا مگر پیاس کے مارے میری جان نکلی جا رہی ہے. پانی دے دو تھوڑا سا. نہیں، خدا کے لیے منت کرتا ہوں. یوں ہی قطرہ. گدے مت بنو. اچھا پر دیکھو، معاف کر دینا مجھے کچھ ہو گیا. ابا میں اپنے آپ میں نہیں ہوں. یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے. اور وہ بھی کوئی ایسا شخص جس کو میں جانتا ہی نہیں. میں اس کو جانتا ہی نہیں. وہ خاص طاقت ہے جو میری، کوئی خاص طاقت بس وہ ہے جو میری باہوں کو اور میری ٹانگوں کو یہ ہلا رہی ہے. اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں مجھے خاص طور پر وہ خود بھی سنائی نہیں دیتا. منت کرتا ہوں مجھے ابا تھوڑا سا پانی پلا دو. میں گر رہا ہوں ابا. میں بے ہوش ہو جاؤں گا ابا. اچھا لو تھوڑا سا پانی. آہستہ آہستہ پینا، ڈگڈگا کر نہیں. لو دو. ابا پانی پی لو. ابا کیا ہے؟ میری پیاس بھڑکی ہوئی ہے، مگر میں پانی نہیں پی سکتا. پانی کو دیکھ کر مجھے ہول آتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے. تو جانے دو، مت پیو. بخار ہے نا تمہیں، بعد میں پی لینا. ہاں بعد میں، کچھ دیر بعد. لیکن پانی کو دیکھ کر میرا جی متلاتا ہے. ہٹا لو اسے یہاں سے. ہٹا لو. وہی بخار کی وجہ سے ہے. یہاں آ جاؤ. یہاں اس کوچ پر لیٹ جاؤ.
آؤ آؤ، میں تمہیں کچھ پڑھا دوں. کچھ نہیں، کچھ مت اڑاؤ، گرمی کے مارے میں چل رہا ہوں. میری بھی مانو گئی، اپنی چلاتے چلے جاؤ گے. پڑھانے دو مجھے یہ. بس اب ٹھیک ہے. بابا تم مجھے اس طرح گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر؟ سنو ابا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. اب میں نہیں چھپا سکتا. ہاں کہو، کیا بات ہے؟ کہو کیا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں کہو بھی، ہچکچا کیوں رہے ہو؟ ڈر کا ہے گا، کہو مجھ سے. اگلے دن خالو کے گھر میں. ہاں ہاں، خالو کے گھر میں کیا ہوا؟ خالو کا کتا، وہ ہے نا بڑا شکاری کتا. ہاں ہاں، اچھا کتا تھا، برا ہوا انہوں نے مروا دیا اسے. مروا دیا گیا وہ کتا. یہ بات ہے، مروانا پڑا انہیں وہ کتا. انہیں مروا دینا پڑا وہ کتا کیونکہ وہ کتا پاگل تھا. مگر یوما، اس میں تمہارے خالو کا کیا قصور؟ وہ تو کتے کو بڑی اچھی طرح رکھتے تھے. ابا، اس کتے نے مجھے کاٹ لیا تھا. اب معلوم ہوا مجھے کیا ہو گیا ہے. اسی لیے میں پیاسا مرا جا رہا ہوں، اسی لیے میرا سر چکرا رہا ہے. میں پاگل ہو گیا ہوں. میری حالت بھی اس شکاری کتی کسی ہو رہی ہے. پاگل. لیٹ جاؤ دیکھو، لیٹ جاؤ. نہیں لیٹ جاؤ تم. ناممکن ہے بیٹے، یہ نہیں ہو سکتا. مگر یہ ممکن ہو گیا ہے. محلے کے قصاب کا قصہ یاد ہے؟ وہ کب مرا تھا؟ اس کو بھی یوں ہی بخار تھا اور پیاس، سخت پیاس. وہ پانی نہیں پی سکتا تھا، ایک بوند بھی نہیں. میں وہیں تھا، میں نے اسے دیکھا. تو مطلب یہ ہوا کہ وقت آ پہنچا ہے. جب پیاس لگی ہوئی ہو اور انسان پانی نہ پی سکے تو وقت. میں پاگل ہوں. دیوانگی جیسے میرے منہ میں بھری جا رہی ہے، میری آنکھیں پھٹی جا رہی ہیں. میں اس قصاب کی طرح مرنے لگا ہوں، بابلے کتے کی طرح بھونکنے لگا ہوں، گرانے لگا ہوں میں. خدا کے لیے ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہوش میں کیوں آؤں؟ بات بس یہی ہے، ہو ہی کیا سکتا ہے. 2-3 دن سے یہی حالت ہو رہی ہے میری. میں زبان بات زبان. ڈر لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے مجھے. یوما، میرے بچے، میرے ننے. ابا، میں یوں نہیں مرنا چاہتا ابا. پناہی میں نہیں، یہاں نہیں. مجھے ساحل پر پہنچا دو، مجھے ساحل پر پہنچا دو.
ہاں میرے بچے، میں جو یہاں ہوں، گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں جینا چاہتا ہوں، میں جینا چاہتا ہوں، میں جینا چاہتا ہوں، میں جینا چاہتا ہوں، مجھے زندہ رہنا ہوگا۔ ہاں ہاں یووا، میرے بیٹے تم زندہ رہو گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بخار ذرا تیز ہو رہا ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا ابا، یہ صرف بخار ہی ہے نا؟ ہاں بخار، بس صرف بخار۔ ابا کیا ہوگا؟ تم کیا کرو گے اگر میں واقعی مر گیا؟ تم مجھے سمندر میں پھینک دو گے؟ کیا باتیں منہ سے نکال رہے ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم ابا، میں اسی لیے تو مینار کی سیڑھیوں پر چڑھ گیا تھا، اسی لیے تو تم نے چیخنے کی آواز سنی تھی۔ میں سمندر میں چھلانگ لگانا چاہتا تھا، اپنے آپ کو خود ہی سمندر میں پھینک دینا چاہتا تھا کہ تمہیں نہ پھینکنا پڑے، تمہیں تکلیف نہ ہو۔ او خدا اللہ، یوما تم کیسے ظالم ہو! تم نہیں جانتے تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یوما دیکھو بیٹے، میں یہاں ہوں، تم مت ڈرو۔ اچھا دیکھو، میں کشتی لے کر جاتا ہوں ساحل پر، وہاں سے ڈاکٹر کو لے کے آتا ہوں۔ کیا باتیں کر رہے ہو ابا! اس موسم میں اس سمندر میں 6 میل کشتی کھیتے ہوئے لے جاؤ گے؟ ناممکن ہے۔ کچھ بھی ہو میں جا رہا ہوں، یہی ایک ترکیب ہے بس، اور کچھ نہیں۔ نہیں ہرگز نہیں، تم واپس نہ آ سکو گے، مجھے تنہا مت چھوڑو۔ اچھا اب میں یہیں رہوں گا تمہارے ساتھ۔ لو بس ہمت کرو، لیٹ جاؤ، لیٹ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ دیکھو کیا کر رہے ہو ابا؟ میں نے ڈسٹریس فلیگ چڑھا دیا ہے، اس کو دیکھ کر آتے جاتے جہازوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں کسی کی جان خطرے میں ہے۔ کل صبح صبح یہ جھنڈا کسی کو دکھائی دے جائے گا، تو پھر ہمارے لیے اس موسم میں جھنڈا دکھائی دے جائے گا، اور پھر کوئی ہمارے پاس بھی آ جائے گا۔ کوئی ملاح زندہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ کوئی جہاز پہنچ سکتا ہے۔ مگر یہ بھی کیا ضروری ہے کہ صبح تک موسم خراب رہے گا وہاں؟ میرے بیٹے، دنیا میں معجزے بھی تو ہو ہی سکتے ہیں نا، معجزے۔ دیکھو یوما، یہ طنز کفر ہے۔ جوخم کا جھنڈا ہوا میں لہرانے لگا۔ نہیں نہیں یوما، یاد رکھو، خدا بڑا مہربان ہے، اس کو مہربان ہونا ہی چاہیے۔ کوسٹ گارڈ میں نے زندگی کے 10 سال گزار دیے، ہزاروں مرتبہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، ہزاروں کی جانیں بچائیں۔ خدا اتنی مہربانی نہیں کرے گا کہ ان ہزاروں کی جان بچانے کے صلے میں تمہاری جان بچا لے؟ ضرور کرے گا۔ میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور کرے گا۔ تم دیکھو تو صحیح، صبح تو ہو لینے دو، دیکھو اس کا کتنا بڑا کرم ہوتا ہے۔ اچھا صاحب، دیکھ لیں گے۔ ابا میرا سر گھوم رہا ہے، اندر جیسے آگ لگی ہوئی ہو، میرے جی مت لا رہا ہے، میرے جی مت لا رہا ہے، میرے جی مت لا رہا ہے۔ کچھ ہونے والا ہے، بھیانک، سخت بھیانک۔ اماں، اماں، میرے بیٹے یوما، بیٹے نچلے لیٹے رہو، مجھ سے دور رہو ابا، چلے جاؤ، میں پاگل ہوں، میں پاگل ہو رہا ہوں، پاگل۔ خدا بندو، یہ کیا ہوا؟ میرے بیٹے تمہارے چہرے پر جھاگ۔ چلے جاؤ، چلے جاؤ، میں تم سے کہہ رہا ہوں،
دور ہو جاؤ، میرے قریب مت آؤ. اگر تم دور نہ ہوتے تو میں تمہیں دور ہو جاؤ مجھ سے، دور ہو جاؤ. کہہ رہا ہوں دور ہو جاؤ. یوما کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو یوما. مجھے تمہارا گلا گھونٹ کر مار دینا ہوگا تمہیں. میرا بیٹا میں نے اسے مار ڈالا، میں نے اسے مار لعنت ہو تم پر سمندر، لعنت تم پر اور تمہارے موسم پر، تمہارے جھکڑ پر لعنت، تمہاری سیاہ موجوں پر لعنت. تم ہو اس بچے کے قاتل. یہ میرا آخری بیٹا تھا، تم نے میرے بیٹے کا شکار کھیلا، اس لیے کہ میں تمہیں اوروں کا شکار نہیں کھیلنے دیتا. میں تمہارے پانی کے ہر قطرے پر لعنت بھیجتا ہوں. مجھے تم سے نفرت ہے، گھن ہے تم سے نفرت. یہ کیا؟ جہاز کی بتیاں ہیں؟ سیٹیاں جہاز کی. میں نے بتیاں نہیں جلائیں، جب سیٹیاں بتا رہا تھا. ٹکرا جائے گا جہاز، ٹکرا جائے گا چٹان سے اور پاش پاش ہو جائے گا. ٹکرانے دو اسے چٹان سے، ہو جانے دو اسے پاش پاش. نہیں جلاؤں گا، نہیں جلاؤں گا بتیاں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں. میری مدد کو کون آیا تھا؟ نہیں، کوئی نہیں آیا تھا میری مدد کو. یووا، میں تمہارے ساتھ ہوں. یووا میرے بچے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا. یووا ابا تمہارے ساتھ رہے گا. ارے یہ جہاز سے بالکل قریب آ پہنچا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں لائٹ ہاؤس کیپر ہوں، میرا کام ہے جہاز کو چٹان کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بتیاں روشن کرنا. ارے ٹھہرو 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 جی، آ رہا ہوں میں. وہ سوئچ کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا؟ وہ سوئچ یہ رہا، اور یہ رہی روشنی. ہاں بتیاں جل گئی، کام بن گیا اس جہاز کا. چٹان سے پہلو بچا کر نکل رہا ہے. تو یہ 3 سیٹیاں میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے بجائی گئیں. خوب خوب، بہت اچھا جی، آپ کی مربت کا بھی شکریہ. جو کچھ بھی میں کر سکتا تھا میں نے کیا.
اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یوما کا کیا کروں. خدا بندہ، میرا ہاتھ اس میں سے بھی خون نکل رہا ہے یہاں. یعنی مطلب یہ کہ یوما نے مجھے کاٹ لیا. اب میں بھی